اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ معارف اسلامی ملتان کا قدیمی ادارہ ہے۔ اس کا مقصد تبلیغ دین، ترویج دین اور اشاعت دین ہے۔ ادارہ معارف اسلامیہ کے بانی جناب منشی عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا وصال ہو چکا ہے۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے صاحبزادگان نے اس کام کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے۔ ابھی حال ہی میں ان کے صاحبزادگان نے 12 لیکچرز کا ایک پروگرام ترتیب دیا ہے، جس کے لیے انہوں نے ڈاکٹر سید خوشنود علی صاحب کا انتخاب کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک علمی اور مذہبی گھرانے میں جنم لیا۔ آپ کے والد محترم جناب سید مفتی مسعود علی قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملتان کے ایک بہت زیادہ مشہور ترین دارالعلوم انوار القرآن کے بانی اور محتمم تھے۔ آپ کے بڑے بھائی سید مفتی سعادت علی قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہالینڈ کے اندر ایک تبلیغی ادارے کے نہ صرف محتمم تھے بلکہ اس کے بانی اور مؤسس بھی تھے۔ ان سے چھوٹے بھائی جناب حضرت سید شجاعت علی قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف فیڈرل شریعت کورٹ کے جج تھے بلکہ دارالنعیمیہ کے بانی اور محتمم بھی تھے۔ یوں دیکھا جائے تو ڈاکٹر صاحب نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہ مکمل طور پر مذہبی اور علمی گھرانہ تھا، لہٰذا آپ کی آبیاری اور علمی تسکین ایسے ماحول میں ہوئی جہاں روحوں کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے اور جہاں پر اللہ تبارک و تعالی علم کے دروازے کھولتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کئی کتابوں کے خود بھی مصنف ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے جو برادران ہیں، دونوں مفتی حضرات، مفتی سعادت علی قادری صاحب، مفتی شجاعت علی قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہما، تو ان کا جو تحریری کام زیور طباع سے آراستہ نہیں ہوا تھا، آپ نے اس کو بھی زیور طباع سے آراستہ کیا۔ یوں دیکھا جائے تو ڈاکٹر صاحب نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہ مکمل طور پر مذہبی اور علمی گھرانہ تھا، لہذا ڈاکٹر صاحب خود کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کے بھائی صاحبان کا وہ کام جو زیور طباعت سے ابھی محروم تھا، آپ نے اس کے لیے بھی ایفرٹس کی ہیں اور کئی کتابیں جو ہیں وہ زیر طباعت سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آ چکی ہیں۔ مثلا عدالت اسلامیہ، یا ایھا النبی، امہات المومنین اور مقالات ابن مسعود۔ ڈاکٹر صاحب کی ایک کتاب ابھی زیر طباعت ہے جس کا نام ہے مقصود کائنات۔ انشاءاللہ عز و جل جلد ہی آپ کے ہاتھوں میں ہوگی وہ۔ اب میں آپ کے اور ڈاکٹر صاحب کے درمیان میں زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا اور میں ڈاکٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ اپنے مخصوص انداز میں وہ علمی گھور افشانی فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر خوشنود علی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آل بیتہ واصحابہ والناس اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین و ناظرین کرام، اس ادارے سے میرا تعلق کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ 1970 میں جب میں ملتان میں ملت ہائی اسکول میں پڑھتا تھا تو یہ ادارہ قائم ہوا۔ ایک روز میں ریسرچ میں جب اس ادارے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں ایک ضخیم لائبریری ہے اور کونے میں ایک ضعیف سے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں جن کا نام مجھے بعد میں مثلاً فرض کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الرحمن کا لفظ نہیں، لیکن یہ صرف ایک نسخے میں ہے، باقی کسی نسخے میں ایسا نہیں ہے، سب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس کو ہم کاتب کی غلطی قرار دیں گے یا کہیں کوئی لفظ بڑھ گیا ہے، مثلا ایک نسخے میں بسم اللہ میں اللہ 2 بار لکھ دیا گیا ہے، باقی نسخوں میں نہیں ہے، تو اسے کاتب کی غلطی قرار دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسی چیزیں کہیں کہیں سہون قلم یعنی کاتب کی غلطی سے ملتی ہیں،
لیکن اختلاف روایت یعنی ایک ہی فرق کئی نسخوں میں ملے، ایسا کہیں نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تاریخ کا خلاصہ جس سے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں خدا کا جو فرمان ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اسے نازل کرتے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ تمام واقعات جو میں نے آپ سے بیان کیے اس آیت کی حرف بحرف تصدیق کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مقالے کے سلسلے میں جو بھی سوالات آپ کو موصول ہوں وہ آپ مجھے بھیج دیجیے گا، میں ان کے فرداً جوابات جو ہے تحریر کر کے بھیج دوں گا۔ کرنا خالی اس فائدہ نہ ہوگا، اور اسی پر میں اپنے مقالے کو ختم کروں گا۔ کچھ عرصے پہلے کا ذکر ہے، جرمنی کی عیسائی پادریوں نے سوچا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آرامی زبان میں جو انجیل تھی وہ تو اب دنیا میں موجود نہیں۔ اس وقت قدیم ترین انجیل یونانی زبان میں ہے، اور یونانی سے ہی ساری زبانوں میں اس کے ترجمے ہوئے ہیں۔ لہذا یونانی مخطوطوں کو جمع کیا جائے اور ان کا آپس میں مقابلہ کیا جائے۔ چنانچہ یونانی زبان میں انجیل کے نسخے جتنے دنیا میں پائے جاتے تھے کامل ہوں کہ جزئی، ان سب کو جمع کیا گیا اور ان کے ایک ایک لفظ کا باہم مقابلہ کیا گیا۔ اس کی جو رپورٹ شائع ہوئی، اس کے لفظ یہ ہیں: کوئی 2 لاکھ اختلافی روایات ملتی ہیں۔ اس کے بعد یہ جملہ ملتا ہے کہ ان میں سے 118 اہم ہیں۔ یہ ہے انجیل کا قصہ۔ غالباً اس رپورٹ کی اشاعت کے بعد کچھ لوگوں کو قرآن کے متعلق حسد پیدا ہوا۔ جرمنی ہی میں میونخ یونیورسٹی میں ایک ادارہ قائم کیا گیا، قرآن مجید کی تحقیقات کا ادارہ۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ساری دنیا سے قرآن مجید کے قدیم ترین نسخے خرید کر، فوٹو لے کر، جس طرح بھی ممکن ہو جمع کیے جائیں۔ جمع کرنے کا سلسلہ 3 نسلوں تک جاری رہا۔ جب 1933 میں پیرس یونیورسٹی میں ڈاکٹر عبدالحمید صاحب تھے تو اس کا تیسرا ڈائریکٹر تسل پیرس آیا تھا کہ پیرس کی پبلک لائبریری میں قرآن مجید کے جو قدیم نسخے پائے جاتے ہیں ان کے فوٹو حاصل کرے۔ اس پروفیسر صاحب سے کہا کہ مجھ سے شخصاً بیان کیا کہ اس وقت یہ 1933 کی بات ہے، ہمارے انسٹیٹیوٹ میں قرآن مجید کے 42,000 نسخوں کے فوٹو موجود ہیں اور مقابلے کا کام جاری ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں اس ادارے کی عمارت پر ایک امریکی بم گرا اور عمارت، اس کا کتب خانہ اور عملہ سب کچھ برباد ہو گیا۔ لیکن جنگ کے شروع ہونے سے کچھ ہی پہلے ایک عارضی رپورٹ شائع ہوئی تھی۔ اس رپورٹ کے الفاظ یہ ہیں کہ قرآن مجید کے نسخوں میں مقابلے کا جو کام ہم نے شروع کیا تھا وہ ابھی مکمل تو نہیں ہوا، لیکن اب تک جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ ان نسخوں میں کہیں کہیں کتابت کی غلطیاں تو ملتی ہیں، لیکن اختلافات روایت ایک بھی نہیں۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ کتابت کی جو غلطی ایک نسخے میں ہوگی وہ کسی دوسرے نسخے میں نہیں ہوگی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس طرح قرآن مجید کی تدوین ہوئی اور اس کو ایک کاتب وحی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگرانی میں انجام دیا گیا۔ یہ بات بھی نہ بھلائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کم از کم 20-25 حافظ موجود تھے، جن میں کچھ انصار تھے اور کچھ مہاجرین، جنہیں سارا قرآن مجید زبانی یاد تھا۔ ان میں سے خاتون حافظہ حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھیں۔ خود اس کمیشن کے صدر زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حافظ تھے، اس لیے انہوں نے جو کچھ لکھا اس یقین کے ساتھ لکھا کہ یہ ان کے ذہن میں بھی اسی طرح موجود ہے۔ یہاں ایک اور چھوٹی سی بات کا ذکر کرتا ہوں کہ جب لوگ نسخہ لا کر پیش کرتے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیتے تھے کہ قسم کھا کر بتاؤ کہ یہ نسخہ جو تم پیش کر رہے ہو وہی ہے جس کی تصحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی۔ وہ قسم کھا کر یقین دلاتے تھے، تو پھر اس سے استفادہ کیا جاتا۔ جب پورا قرآن مجید لکھا جا چکا تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے شروع سے آخر تک پڑھا، اس سے مجھے ایک آیت کم نظر آئی
یہ آیت میرے حافظے میں تو موجود تھی مگر کسی تحریری نسخے میں موجود نہیں تھی۔ چنانچہ میں نے شہر کے چکر لگائے، ہر گھر میں داخل ہوا۔ اولاً مہاجرین کے گھروں میں کسی کے پاس یہ آیت تحریری صورت میں موجود نہیں تھی۔ پھر انصار کے گھروں کو گیا، بالآخر ایک شخص کے پاس ایک تحریری نسخہ ملا۔ وہ نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا ہوا تھا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت تھی کہ جب تک 2 تحریری نسخے نہ ملیں اس وقت تک اس کو قرآن کے طور پر قبول نہ کیا جائے۔ جبکہ یہ آیت صرف ایک تحریری نسخے میں ملی تھی، لیکن یہاں مشیت خداوندی اپنا سر دکھاتی ہے۔ اتفاق سے یہ وہ صحابی تھے جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے کسی کام سے خوش ہو کر کہا تھا کہ آج سے تمہاری شہادت 2 شہادتوں کے مساوی سمجھی جائے گی۔ غرض یہ قدرت کی طرف سے پیشگی انتظام تھا۔ اس طرح اس آیت کو انہوں نے صرف ایک شخص سے لے کر نقل کیا۔ ان کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں نے قرآن کو دوبارہ پڑھا تو ایک اور آیت کی بھی کمی نظر آئی۔ ممکن ہے وہ ایک ہی واقعہ ہو اور آیت کے متعلق راویوں میں اختلاف ہو۔ بہرحال وہاں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اس نام والے ایک شخص نے وہ چیز بیان کی۔ یہ آیتیں جن کا ہمارے پاس صراحت سے ذکر موجود ہے کہ کون سی آیتیں تھیں، فرض کیجیے کہ اگر آج ہم ان کو قرآن مجید سے خارج بھی کر دیں تو کوئی اہم چیز خارج نہیں ہوتی۔ قرآن مجید کی جن آیتوں کی طرف یہ اشارہ ہے، ان کا مفہوم قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں بھی موجود ہے، لیکن بہرحال جس احتیاط سے قرآن مجید کی تدوین عمل میں آئی، اس کا مقابلہ تاریخ عالم کی دینی کتابوں میں سے کوئی کتاب بھی نہیں کر سکتی۔ میں بیان کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے قرآن کو کسی مستند استاد سے پڑھنا پہلی خصوصیت تھی۔ دوسری خصوصیت تحریری صورت میں محفوظ رکھنا، تاکہ اگر کہیں بھول جائے تو تحریر دیکھ کر اپنے حافظے کو تازہ کر لیا جائے، اور تیسری خصوصیت اسے حفظ کرنا تھا۔ ان 3 باتوں کا حکم دیا گیا تھا، لیکن اس میں ایک پیچیدگی اس طرح پیدا ہو گئی تھی کہ قرآن مجید کامل حالت میں بیک وقت نازل نہیں ہوا تھا، بلکہ جستہ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو میکینکی طور پر مدون نہیں کیا کہ پہلے آیت شروع میں ہو اور بعد میں نازل شدہ دوسرے نمبر پر رہے، بلکہ اس کی تدوین الہام اور حکمت نبوی کے تحت ایک اور طرح سے کی گئی۔ قرآن مجید کی اولین نازل شدہ آیتیں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا، سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں۔ یہ آیتیں سورت نمبر 96 میں ہیں، جبکہ قرآن مجید کی کل صورتیں 114 ہیں۔ ان میں 96 نمبر پر ابتدائی صورت ہے۔ قرآن مجید میں اب جو بالکل ابتدائی صورتیں ملتی ہیں، مثلا سورہ بقرہ وغیرہ، وہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ دوسرے الفاظ میں قرآن مجید زمانی ترتیب کے لحاظ سے مدون نہیں ہوا، بلکہ ایک دوسری صورت میں مدون ہوا۔ اس کی وجہ سے لوگوں کو دشواریاں پیش آ سکتی تھیں، یعنی آج ایک صورت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیتے ہیں کہ اس کو فلاں مقام پر لکھو، پھر کل ایک آیت نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کو فلاں آیت سے قبل لکھو، یا فلاں آیت کے بعد لکھو، یا فلاں سورہ میں لکھو۔ اس لیے ضرورت تھی کہ وقتاً فوقتاً نظر ثانی ہوتی رہے۔ لوگوں کے ذاتی نسخوں کی اصلاح اور نظر ثانی کا ذکر بھی ہجرت کے بعد سے ملتا ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے مہینے میں دن کے وقت قرآن مجید کو جتنا اس سال تک نازل ہوا تھا بآواز بلند دہرایا کرتے تھے، اور ایسے صحابہ جن کو لکھنا پڑھنا آتا تھا وہ اپنا ذاتی نسخہ ساتھ لاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت پر اس کا مقابلہ کرتے جاتے، تاکہ اگر ان میں سے کسی کے لفظ لکھنے میں یا صورتوں کو صحیح مقام پر درج کرنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اس کی اصلاح کر لیں۔ یہ چیز عرضہ یا پیشکش کہلاتی تھی۔ مورخین مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے صراحت کی ہے کہ آخری سال وفات سے چند ماہ پہلے جب رمضان کا مہینہ آیا تو آپ نے پورے کا پورا قرآن مجید لوگوں کو 2 مرتبہ سنایا، اور یہ بھی کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ میری وفات قریب آ گئی ہے، کیونکہ قرآن حکیم
کے متعلق جبرائیل علیہ السلام نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں 2 مرتبہ پڑھ کر سناؤں تاکہ اگر کسی سے غلطیاں ہوئی ہوں تو وہ باقی نہ رہیں۔ یہ تھی تدبیر جو آخری نبی نے آخری پیغام ربانی کی حفاظت کے لیے اختیار فرمائی۔ اس طرح قرآن مجید کے ہم تک قابل اعتماد حالت میں پہنچنے کا اہتمام ہوا۔ اسلامی روایات کے سوا دنیا کی کسی قوم نے اپنی مذہبی کتاب کو محفوظ کرنے کے لیے اصول کبھی اختیار نہیں کیے تھے۔ یہ چیزیں قرآن مجید کی تدوین کے سلسلے میں عہد نبوی میں پیش آئیں، مگر اسی پر اکتفا نہیں کیا گیا۔ ایک اور چیز کی بھی شروع ہی سے ضرورت تھی۔ قبل اس کے کہ میں اس کا ذکر کروں، قرآن مجید کی تحریری نسخوں کا متعلق بھی آپ کو کچھ بتاتا چلوں کہ ان کا کب سے پتہ چلتا ہے۔ غالباً نبوت کے 5ویں سال کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اس واقعے سے آپ واقف ہوں گے۔ وہ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت جانی دشمن تھے۔ ایک دن یہ طے کر کے گھر سے نکلے کہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ قتل کر ڈالوں۔ راستے میں ان کا ایک رشتہ دار ملا جس نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن اسے چھپا رکھا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ہتھیار سے لیس ہو کر کہاں جا رہے ہو؟ چونکہ وہ رشتہ دار تھا اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتا دیا کہ میں محمد کو نعوذ باللہ قتل کرنے جا رہا ہوں کہ اس نے ہنگامہ مچا رکھا ہے۔ اس رشتہ دار نے کہا، اے عمر، اپنے قبیلے کو بنی ہاشم کے قبیلے سے جنگ میں الجھانے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ تمہاری بہن فاطمہ بھی مسلمان ہو چکی ہے، اس کا شوہر بھی مسلمان ہو چکا ہے۔ پہلے اپنی گھر کی خبر لو، بعد میں دنیا کی اصلاح کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے اور سیدھے بہن کے گھر پہنچے۔ انہوں نے اندر سے کچھ آواز سنی جیسے کوئی شخص گا رہا ہے یا خوشگواری سے کچھ پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے بہت زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ گھر سے ایک شخص نکلا اور یہ اندر پہنچے۔ وہاں بہن اور بھائنوئی سے جو سخت کلامی ہوئی اس سے آپ لوگ واقف ہیں۔ میں مختصراً ذکر کر رہا ہوں کہ بالآخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کو اس پر آمادہ کر لیا کہ جو چیز وہ پڑھ رہی تھیں وہ ان کو دکھائیں۔ انہوں نے غسل کرانے کے بعد آپ کو وہ چیزیں پیش کیں۔ یہ قرآن مجید کی چند صورتیں تھیں۔ ان کو پڑھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متاثر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ اس واقعے سے میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کی کم از کم چند صورتوں کی تحریری صورت میں پائے جانے کا ذکر سن 5 نبوی ہی سے یعنی قبل ہجرت سے ملتا ہے۔ اس کے بعد جس تحریری نسخے کا پتہ چلتا ہے اس کا ذکر بھی دلچسپ ہے۔ یہ غالباً بیعت عقبہ ثانیہ کا واقعہ ہے۔ مدینے کے کچھ لوگ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ ان میں سے بنی زریق کے ایک شخص کے بارے میں مورخین نے صراحت سے لکھا ہے کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن مجید کے اس وقت تک نازل شدہ صورتوں کا مکمل مجموعہ ان کے سپرد کیا۔ یہ صحابی مدینہ منورہ پہنچ کر اپنے قبیلے میں اپنے محلے کی مسجد میں اسے روزانہ بآواز بلند پڑھا کرتے تھے۔ گویا قرآن مجید مدون ہونے یا تحریری صورت میں پائے جانے کا یہ دوسرا واقعہ ہے جس کا مورخوں نے صراحت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا ہوگا کہ قرآن مجید کو حفظ بھی کرو اور روزانہ جتنی نمازیں پڑھنی ہیں ان نمازوں میں ان کا اعادہ بھی کرتے رہو۔ گویا اس وقت ہمیں 2 باتیں نظر آتی ہیں، قرآن مجید حفظ کرنا اور اس کا لکھنا۔ آدمی کو کسی نئی چیز کی ازبر کرنے میں کچھ وقت لگتا ہے۔ اس کے سامنے کوئی تحریری عبارت ہو تو اس کو بار بار پڑھتا ہے، بالآخر وہ حفظ ہو جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں قرآن کو حفظ کرنا اور لکھنا دونوں ایک ہی زمانے کی چیزیں ہیں۔ ہمارے مورخ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی آیت نازل ہوتی تو وہ اپنے صحابہ میں سے کسی ایسے شخص کو جسے لکھنا پڑھنا آتا ہوتا یا یاد فرماتے اور اس کو املا کراتے تھے۔ اہم بات یہ بیان ہوئی ہے کہ لکھنے کے بعد اس سے کہتے کہ جو کچھ لکھا ہے اسے پڑھ کر سناؤ تاکہ اگر کاتب نے کوئی غلطی کی ہو تو اس کی اصلاح کرا سکیں۔ یہ قرآن مجید کی تدوین کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ لکھوانے کے بعد اپنے صحابہ کو حکم دیتے
کہ اسے ازبر کر لو اور روزانہ 2 وقت نمازوں میں پڑھو۔ اس وقت 2 نمازیں تھیں۔ معراج کے بعد 5 نمازیں ہوئیں تو 2 کے بجائے 5 مرتبہ اس کو لوگ نماز میں دہرانے لگے۔ اس کا ایک عملی فائدہ یہ ہوا کہ اگر آدمی کا حافظہ اچھا نہ ہو اور سال بھر میں مثلاً صرف عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن قرآن مجید کو حافظے کی مدد سے پڑھے تو ممکن ہے کہ اس کو بھول جائے، لیکن اگر کوئی آدمی 5 وقت اس کو دہرائے تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید اس کے حافظے میں رہے گا اور وہ اسے نہیں بھولے گا۔ الغرض قرآن مجید کو لکھنے اور اسے حفظ کرنے کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور اس سے پہلے کہ انبیاء علیہ السلام کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال ہمیں نظر نہیں آتی۔ اس سے بڑھ کر ایک اور کام بھی ہوا، وہ یہ کہ فرض کیجئے کہ میرے پاس ایک تحریری نسخہ موجود ہے جس میں کسی مد کی وجہ سے کتابت کی کچھ غلطیاں موجود ہیں۔ اس غلط نسخے کو میں حفظ کر لیتا ہوں، اس طرح میرا حفظ بھی غلط ہوگا۔ اس کی اصلاح کس طرح کی جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف بھی توجہ فرمائی اور حکم دیا کہ ہر مسلمان کو کسی مستند استاد ہی سے قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر قرآن مجید سے کون واقف ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھنا اور پڑھنا چاہیے۔ اگر اس کے پاس تحریری نسخہ موجود ہے تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر فرمائیں کہ ہاں یہ نسخہ ٹھیک ہے تب اسے حفظ کیا جائے۔ جب مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی تو ظاہر ہے کہ ایک آدمی سارے لوگوں کو تعلیم و تربیت نہیں دے سکتا تھا، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند ایسے صحابہ کو جن کی قرآن دانی کے متعلق آپ کو پورا اعتماد تھا، یہ حکم دیا کہ اب تم بھی پڑھایا کرو۔ یہ وہ مستند استاد تھے جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند دیتے تھے، تم پڑھانے کے قابل ہو، اور اس کا سلسلہ آج بھی دنیا میں قائم ہے۔ اگر کوئی شخص کسی استاد سے قرآن مجید پڑھتا ہے تو قرأت کی تکمیل کے بعد استاد کی طرف سے اسے جو سند قرأت ملتی ہے، اس میں استاد لکھتا ہے کہ میں نے اپنے شاگرد فلاں کو قرآن مجید کے الفاظ، قرآن مجید کی قرأت کے اصولوں کو ملحوظ رکھ کر یہ تعلیم دی ہے۔ یہ بالکل وہی ہے جو میرے استاد نے مجھ تک پہنچائی تھی، اور اس نے مجھے اطمینان دلایا تھا کہ اس کو اپنے استاد نے اسی طرح پڑھایا تھا۔ اس کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور یہ سلسلہ آج بھی ملحوظ خاطر رکھا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو شروع میں قرآن مجید کی طرف کسی کی توجہ مبذول نہ ہوئی۔ لوگوں کے پاس جو کچھ موجود تھا اس کو نماز میں پڑھا کرتے تھے اور اس کا احترام کرتے تھے، لیکن پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے نہ صرف اسلامی حکومت بلکہ تمام مسلمانوں کو مجبور کر دیا کہ وہ قرآن مجید کی طرف فوری توجہ دیں۔ اس زمانے میں قرآن مجید کا کوئی سرکاری نسخہ موجود نہیں تھا، اور غالباً کسی ایک شخص کے پاس بھی کامل قرآن مجید لکھا ہوا موجود نہیں تھا۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پیش آیا۔ ہوا یوں کہ ملک میں چند لوگ مرتد ہو گئے، اور مسلمہ کذاب نے نہ صرف ارتداد کیا بلکہ نئے نبی ہونے کا اعلان بھی کر دیا۔ وہ چونکہ ایک طاقتور قبیلے کا سردار تھا، اس لیے بہت سے لوگ اس کے حامی بھی ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کی۔ یہ جنگ بہت شدید تھی اور اس میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، جبکہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور جنگ بھی دشمن کے علاقے میں یمامہ کے مقام پر ہوئی۔ یہ جنگ موجودہ شہر ریاض کے مضافات میں ہوئی تھی۔ اس جنگ میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ ان شہید مسلمانوں کی اکثریت میں ایسے لوگ تھے جو قرآن مجید کے بہترین حافظ سمجھے جاتے تھے۔
مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی، مسلمانوں کے مدینے کے مسلمانوں کو فتح پر خوشی ہوئی، لیکن یہ اطلاع پا کر بہت سے برگزیدہ اور بہترین حافظ قرآن مسلمان اس جنگ میں شہید ہو گئے ہیں، رنج بھی ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگر قرآن مجید کے تحفظ پر حکومت نے توجہ نہ کی اور حافظ قرآن رفتہ رفتہ آئندہ جنگوں میں شہید ہوتے رہے یا طبعی موت سے اس دنیا سے رخصت ہوتے رہے تو پھر قرآن مجید کے لیے بھی وہی دشواری پیش آئے گی جو پرانے انبیاء علیہ السلام کی کتابوں کے سلسلے میں پیش آئی تھی۔ اس لیے وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا، اے امیر المومنین، قرآن مجید کے تحفظ پر توجہ فرمائیے۔ یمامہ کی جنگ میں 6000 مسلمان شہید ہو چکے ہیں، جس میں بہت سے حافظ قرآن بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تجویز پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب ان کی سیرت کے ایک خاص پہلو کا مظہر ہے۔ وہ فدائے رسول تھے اور فدائے رسول کا جواب ایسا ہی ہونا چاہیے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحث کرتے رہے، بالآخر دونوں اس بات پر رضامند ہوئے کہ تیسرے شخص کو حکم بنائیں اور وہ جو فیصلہ کر دے اس پر عمل کریں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا حکم بنایا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک کاتب وحی تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا فوری جواب بھی وہی تھا جو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ ہم کیسے کریں؟ دوبارہ بحث ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اے زید، اگر لکھیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ روایت میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ یہ ہیں کہ واقعی حرج تو مجھے بھی نظر نہیں آتا، یہ ایک جذباتی رویہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو ہم کیسے کریں، لیکن اگر کریں تو اس میں کوئی امر مانع نظر نہیں آتا۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حکم دیا کہ یہ کام میں سر انجام دوں تو مجھے یہ اتنا مشکل معلوم ہوا کہ قرآن مجید کی تدوین کے مقابلے میں اگر مجھے جبل احد کے سر پر اٹھانے کا حکم دیا جاتا تو میرے لیے آسان ہوتا۔ قرآن مجید کی تدوین کے سلسلے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکام قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے شہر مدینے میں ڈھنڈورا پٹوا دیا کہ جس شخص کے پاس قرآن مجید کا کوئی حصہ تحریری صورت میں موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرضہ کے موقع پر جو تلاوت ہوتی تھی اس سے مقابلہ کر کے تصحیح شدہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا ہوا نسخہ موجود ہے تو وہ لا کر اس کمیشن کے سامنے پیش کرے۔ کمیشن کے صدر حضرت زید بن ثابت تھے، لیکن کئی اور مددگار بھی تھے جن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اس کمیشن کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ قرآن مجید کے جو نسخے پیش کیے جائیں قابل اعتماد ہوں، عرضہ میں پیش کیے ہوئے نسخے ہوں۔ اگر کوئی آیت کم سے کم 2 تحریری نسخوں میں موجود ہو تو اسے لکھا جائے ورنہ رد کر دی جائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على